بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو تم پر مکمل کیا، تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا حقیقی نام ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو مسلمان تابعدار، فرما بردار، اسلام تسلیم کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اب اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آگے کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، آپ نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بعد کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں چیز جا کر ختم ہو جاتی۔ بچہ چھوٹا رہتا، درزی کے پاس اس کا ایک ناپ دیتے، اور ذرا بڑا ہوا تو تمہارے پاس ہمارے بچے کا ماپ ہے نا، اس میں ذرا 2 انچ بڑھا لیو، 2 انچ ذرا چوڑا کر لیو، ایسا بولتے۔ پھر اور بچہ بڑھے تو اور کیا کرتے، ناپ کو بڑھا لیتے۔ اس طرح ہوتے ہوتے اس کے بعد انسان کی بڑھوتری ختم ہو جاتی، اب انہیں اونچا نہیں ہوتا۔ تو اس کا ایک پیٹنٹ ماپ رہتا، تو وہ ٹیلر کے پاس خالی کپڑے جا کر دیتے ہوئے 2 جوڑے سیدھا لو، 3 جوڑے سیدھا لو بولتے۔ تو اس طریقے سے پہلی شریعتیں جو آتی رہی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خوشی میں بھی، غمی میں بھی، ہر حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا وتیرہ، آپ کا اسوہ، یہ ہمارے لیے بس ہے، یہی ہمارے لیے اصل ہے۔ تو ایسے موقعوں پر جب کہ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، خوشی منانا چاہتا ہے، تو دین اسلام میں اس کی گنجائش ہے کیا، اس کی اجازت ہے کیا؟ تو یقیناً ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگ سال میں 2 دن خوشی مناتے تھے اپنے طور سے، اور ان دونوں دنوں میں خوب کھیل کود ہوتا تھا اور گانے بجانے کی مجلسیں جمتی تھی۔ غیروں کی عیدوں میں کیا ہوتا،
یہ چھوٹا پٹاخہ دھماکہ، ہولی آئی تو قسم قسم کے رنگا، دیپاولی آئی تو پٹاخے، کدو پھوڑنا، یہ کرنا، ایسی ہی چیزیں رہتی ہیں ان کے یہاں۔ اور قرآن نے کہا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، ان کی عبادت تھی بیت اللہ کے پاس کیا ہوتی تھی؟ سیٹی بجانا، تالی مارنا۔ آج بھی دیکھو سیٹیاں مارتے نہیں وہ لوگ، خوشی آگی تو سیٹیاں مارتے، اور تالی بجانے کا رواج یہاں کم ہے، نارتھ میں زیادہ ہے، تالیاں بجاتے رہیں گے، بھجن میں بھی مارتے رہتے۔ تو قرآن نے اس وقت کا منظر کھینچا ہے، تو کعبۃ اللہ کے پاس بھی اس طریقے سے کرتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے، تالی مارتے۔ ابھی 3 سال پہلے تالی بجاؤ تھالی بجاؤ یہ اتنا بولے تو ہمارے بڑے اللہ اکبر، کون بولنا کر رہی، کیا بات بولنا کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کرونا آ کو پورا اوپر نیچے ہو جا کو تالی بھی بھول گئے، تھالی بھی بھول گئے، ہاتھا میں تھالی اٹھا لو کچھ جانے کا ہوگا، کیا کہا سمجھ میں جاتا نہیں ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، کیا بولے تو بھی ماننے والے کرنے والے ہیں کر کو، وہ تھے سب، عقل بھی نہیں، سب نکال والے، کپڑے ٹانگ نہیں سکا، عقل نکال کو رکھ ڈالتے دستا ہے، کیا بولے تو بھی وہ کرنے تیار ہو جاتے ہیں، ویسا ہوگا ہے۔ کتنے لوگ دیے جلائے سو، کتنے لوگ کیا کیا کرے سو، اپنے لوگ، افسوس کی بات ہے۔ دیا جلانا ہمارا طریقہ کیا بولو، چراغاں کرنا ہمارا طریقہ کیا بولو، تو بالکل غیروں کا طریقہ ہے، وہ بھی کر رہے ہیں تو کیا مطلب اس کا، اللہ۔ تو فرمایا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سلسلوں کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 2 دنوں کے بجائے 2 خوشی کے دن عید الفطر عید الاضحیٰ مقرر فرمائے۔ تو مدینہ پاک میں جب پہنچے تو وہ خوشیاں مناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ما هذه الايام، یہ کیا دن ہے ایسا؟ تو وہ بتائے ہم خوشیاں مناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 موقع جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مقرر فرمائے۔ اب اصل سنو، خوشی کا اظہار جو ہے اللہ کی نعمتوں پر ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے بھائی؟ تو اللہ نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے ہم کو نوازا، اور نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا اللہ، خوب خوب ہم کو دینے لگا، آفر پر آفر، کیا بمپر لاٹری مارے سکا، سب بھی اللہ پورے دروازے کھول دیے۔ اب یہ اتنی بڑی نعمتیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنے کا یہ موقع ہے۔ خوشی جیسے ابھی یہ لوگ جیسے بتایا گیا تالی بجاتے، سیٹیاں، ہمارے لیے خوشی کیا ہے؟ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو عید کی زینت اصل کیا ہے؟ تکبیرات ہیں، تسبیح ہے، یہ عید کی اصل زینت ہے۔ ہاتھ کو میں انگوٹھی پہنے تو ہاتھ اچھا دکھتا، گلے میں ہاتھ ڈالت گلا اچھا دکھتا، کیا پاؤں میں کیا ڈالتے تو نوشو بولو پائل ڈالتے، کیا ڈالتے کہ خیر پٹی ڈالتے، پاؤں اچھا دکھتا، ایسا بول لیتے ہے نہیں۔ لیکن جس عمل میں بھی سنت کو لاتے وہ سنت، وہ عمل ویسا خوبصورت ہو جاتا۔ ویسے ہی جس دن میں اللہ کی تسبیح ہو، تحمید ہو، تقدیس ہو، تکبیر ہو، وہ دن کیا ہو جاتا؟ خوبصورت ہے۔ تو عید کی زینت ہی اصل تکبیرات۔ تو پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کا شکریہ بجا لا کر اللہ کو خوش کر کے
اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اب ہم اللہ کے حکم ہی سے کیا ہے خوش رہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر ایک دوسرے کو ہم خوشی کی مبارکبادی دیتے ہیں، سمجھتے بھائی؟ اب وہ اس کے لیے کیا ہے، ظاہر بات ہے خوشی میں انسان کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کا اکرام کرتا ہے، ایک دوسرے کو کھلاتا پلاتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے، تو خوش رہنا انسان کی طبیعت کا ایک تقاضا ہے، اس میں خوش رہنا، تو اس کے لیے موقع ہے، سمجھتے ہیں؟ اس لیے عید کے دن چڑ پڑ کر لوگو جو رکوڑ ڈالو کو بچوں کو یہ کر لو کو ایسا سوئی کرو نہ کو، سمجھتے کیا؟ یہ عید ذرا اچھے طریقے سے مناؤ، خوش ہو جائیں گے گھر والی، کہاں سے کہ آئے ہیں لو فرشتے بن کو آگے ہی، یہ تو ہر سال دیکھے تو سوڑا مٹل سکے رہتے تھے، سو آج ایسے ہو گئے ہیں نا، اللہ میرے سرکار بھی، میرے سرتاج جی کون کی نہ اتنا اچھا ان کو بنا کے بھیجا، سو کہاں جا کا اس کو رہے گا تو خان خواہ کو تو اللہ ان کو اچھا رکھو، ان کی خان خواہ کو آباد رکھو، کیا خوشیاں دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سمجھتے گیا؟ اس لیے عید کے دن جو ہے کمپرومائز کر لو، ایڈجسٹ کر لو، سمجھ گئے کیا؟ نوا کپڑا جی کیا بھی نہیں، ایک میٹھا پڑگا کی، ایک سالنا پڑگا کی، بیوی کی طرف سے پڑھائے گی، بچے کی طرف سے ذرا برداشت کر لو، اٹھائے تو پھٹ کر کو مار دو کو، دل ٹوٹ گیا جگہ رہیں گا، اب کیا انہیں کہاں جا گئے رہے نو جنگل کو جا گئے گی، کہاں جا گئے گی کر دو، ایسا نہیں سکا، سنبھال لو، کیا بھی گیا نہیں، کپڑا دھل جاتا، سمجھتے کیا؟ دل داغدار ہو گیا تو دل نہیں دھلے گا، پھر وہ خوشی کے دن بھی خوش رہتے گیا، دیکھو خوشی کے دن بھی ایسے رہتے ہیں نو کر یہ تاثر ہرگز نہیں رہنا۔ اچھا انشاءاللہ جیسے پہلے بھی بتایا جی، باغوں میں گھومو، جھولوں میں جھولو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولو۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے، اچھے کپڑے پہنو، کیا ایک دوسرے کو کھاؤ کھلاؤ، سمجھتے ہیں کیا؟ ہدیہ تحفہ دو، اس میں محبت بڑھتی۔ عید کے دن چھوٹنا نہیں سکا، کہاں گئے تو بھی میٹھا، پھوپو نہ گئے تو کھا رہے گتی انہیں، نہیں پھوپو کھایا کھالا کیا گا تو کھاتا رہے، انہیں مالدار گھر کو وہاں کھاتا رہے، میں تیری پھوپو غریب کر کہیں کھاتا، لا لا پھوپو دے کر کو یہاں کھا کو وہاں نکلتے بڑمک گھر کو جاتا، وہاں لے رہے میٹھا کھا رہے، ذرا تو نہیں ہوتا، یعنی کھا رہے سب کا دے رہے، ہمیں غریباں گھر کو کھاتا نہیں کیا رہے گا، دال بڑما تو بھی دال گھر کو نہیں ہو سکو کیا کرتا، کھاتا کھاتا کھاتا، ہر جگہ بھی کیا ہے میٹھا، سبحان اللہ، یہ اللہ پاک خود کھلا رہے ہیں، کیا کر رہے بھائی، کھلا رہے ہیں۔ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ شریعت کے جو حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، اس کو پار نہیں کرنا، اس کو تجاوز نہیں کرنا۔ اس کے لیے عید سے پہلے ہی، عید کی جو رات ہے وہ نوازش کی رات ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کی رات ہے، عطا کی رات ہے، تو اس لیے اس رات میں ہم پہلے کچھ حاصل کر لینا، اللہ سے کچھ لے لینا۔ ہماری رمضان بھر کی شرافتیں ایسا نہ ہو کہ چاند دکھتے ہی نعوذ باللہ شرارتوں سے بدل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی ہو جانا، چاند دکھتے ہی نمازاں چھوڑنا شروع کرے، ایسا نہیں ہے، اور بھی پابند ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ آپ ہمارے کو مہینہ بھر پابندی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ ہم اللہ ایسے اور بھی جو ہے زندگی بھر پابند رہتے ہیں کر کے، اور پابندی کا اظہار کرنا۔ اس لیے عید کی رات سے شروع کرنا، جتنی طاقت ہو اتنا عمل کریں، اور عید کی رات ضرور جو ہے تہجد پڑھیں، نہیں تو کم از کم فجر جو ہے مسجد میں حاضر ہو کر پڑھیں، سمجھتے بھائی؟ اسی طریقے سے دن بھر بھی کہیں جانا ہو، کھانا ہو، لانا ہو، سب کریں، لیکن نمازوں کے وقت میں نمازوں کا پورا خیال رکھیں۔
ایسا نہیں ہونا کہ ہم خوشیوں میں گھومنے چلے گئے. شیطان بھی جو ہے اللہ سرکش شیطان کو کیا کرتا، بیڑی دال کو رکھ ڈالتا. سمجھ گئے کیا؟ اب بھوکے شیر کو چھوڑے کیسا انہیں کیا کرتا بولو ویسا انہیں بھی کیا کرتا، گھٹ تیار رہتا. انہیں کب کھول کو چھوڑتے رہے منجے گھر کو، کب ان کو یہ کرنا گھر کو، وہاں سے شروع کرتا. انہیں بھی پوری قوت پوری طاقت لگاتا. سمجھتے کیا؟ بہکانے کے واسطے، راہ سے ہٹانے کے واسطے. لیکن ہم لوگوں کو بھی کیا ہے، مضبوط ارادہ کر کے، مصمم ارادہ کر کے جم کے رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان سے فرماتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان. اللہ اکبر، کیا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، میرے بندے. جیسے بات کرے تو بولتے نہیں میرا بیٹا رہے انہیں، اللہ فخر سے بولتے میرے بندے جو ہوں گے ان پر تیرا کیا بھی نہیں چلتا رہے کہتے اللہ بولتے. تو ویسا ہم اللہ کے بندے بن جانا. کیسا؟ کوئی اچھا شاگرد ہے تو استاد کیا بولتا ہے، میرا شاگرد کہتا. ویسے ہی ہمارے استاد، میرے استاد کر کے بولتے. تو ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ایسے مقبول بندوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان عبادی، بلا شبہ میرے بندے، لیس لک علیہم من سلطان، اے شیطان تیرا ان پر کچھ بھی زور نہیں چلے گا. تو ویسے اللہ ہمارے اوپر گارنٹی ظاہر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. سمجھتے ہیں بھائی؟ دیکھو ہمیں اللہ کو ہمارے اللہ ہمیں بولتے ہی، لیکن اللہ ہم کو میرا بندہ بولنا کو تو کیسا رہنا بولو. سمجھتے ہیں؟ ایک اللہ والے بولتے مالک تو سب کا ایک، پر مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہیں ملے گا، لاکھوں میں جا کر دیکھ کرتے. ویسا مالک تو سب کا ایک ہے، پر مالک کا کوئی ایک، اللہ کا کوئی ایک ہی بندہ جیسا اللہ ایکسپیکٹ کرتے ویسا ہزاروں میں نہیں ملے گا، لاکھوں میں جا کر دیکھ. تو کوالٹی والا، سنسیریٹی والا، عادت اخلاق والا ایسا بندہ جس کو اللہ اپنا بندہ کہے وہ ملنا بہت مشکل. تو اس لیے ویسے بندے بننے کی کوشش کرنا. تو اس لیے عید کی رات سے اور عید کی صبح میں نمازوں کا اہتمام ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ عید کے دن جو ہے اشراق کی نماز نہیں رکھے. تو ہاں عید کی شکریہ کے طور پر جو نماز ہے وہ رکھیں. تو اب جتنا جلدی ہو سکے صبح میں ہم تیاری کر کے جلدی جا کر کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے ہوئے عید کی نماز ادا کرنا. اس کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا. اس میں ایک بڑی حکمت ہے، اس میں اسلام کی ایک شان و شوکت ہے. وہی مجمع ادھر سے جائے گا ادھر سے آئے گا، لیکن دیکھنے والوں کو کتنے لوگ ہی نڑا بھائی مان கூட்டமா போனாங்கடா, அட இங்க போனாங்கடா, நீயும் பாத்தியா அங்கே போனாங்கடா, அவங்க भाई का சுத்திட்டு வந்தாங்க. دیکھنے والوں پر ایک ہیبت پڑ جاتی، اتنے ہی کیا یہ ہی کیا کر کے. سمجھتے پیدل چل کے جاؤ بولتے، سواری ہے پھر بھی کیا ہے عیدگاہ کو پیدل چل کے جاؤ، اس کا ایک الگ ثواب رہتا ہے. انسان ذکر فکر کے ساتھ جاتا تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا. اب اللہ ادھر سے اپنی ذات کی قسم، اپنے جلال جاہ و جلال کی قسمیں کھا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا بنا کر کیا کرتے ہیں بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. اللہ تو اللہ جو ہے معاف کرنے کے لیے کیا اللہ کی بخشش کے دروازے ہر دم ہے کھلے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں کہتے.
اللہ بولتے ہیں ہم تو کرم مہربانی کرنے کے لیے ہی ہیں، لیکن کوئی مانگے تو صحیح، ہم اس کو راستہ بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی راستے پہ چلنے والا تو ہے۔ تو ویسے اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم صبح سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں، نماز کی ادائیگی کے بعد پھر ہم عیدگاہ کی طرف جلد از جلد روانہ ہوں۔ عید کی ادائیگی کے بعد دیکھو اس میں بھی عید الفطر کے دن کیا کوئی میٹھی چیز کھانا کر کے ہے، وہ ایک سنت اچھی یاد رہیں گی، کیا میٹھا کھانا سنت حضرت، میٹھا کھانا سنت حضرت کر کو۔ خیر وہ بھی دیکھو ہمارے طبیعت کے لحاظ سے خوشی کا موقع ہے تو میٹھی چیز کھاؤ، کیا خوشی میں کون بھی لاکھوں پیٹ جلے ایسا کا کون بھی تیز کتف دیتا ہے، کیا میٹھا کھاؤ حضرت، خوشی کا موقع ہے مٹھائی پیش کرتے۔ تو اسلام نے بھی اس کا بھی لحاظ رکھا ہے، جہاں میٹھی چیز ہے۔ ہم لوگ حرم میں تھے عید الفطر کے موقع پر، رات کے 12 بجے جو ہے کمرے سے نہا دھو کر تیار ہو کر نکل گئے، 12 بجے جا کر گئے تو تب حرم جو مسجد حرام ہے اس کے اندر جگہ ملی، کیا فجر گزر کو گئے گا تو 2 کلومیٹر گلی میں جا کو بیٹھنا سو، کیا 11 بجے سے جا کر بیٹھ گئے، پڑھتے پڑھتے تہجد ذکر فکر یہ وہ سب کرتے 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 فجر کی نماز ہوئی۔ اس کے بعد تکبیرات پڑھنا شروع کرے، سب تکبیرات پڑھتے ہی اب وہاں وہ ایک جنے بھی انہوں لاکھوں کھجوران دیتے ہیں، واہ سبحان اللہ، ایسے کھجوران ہی زندگی میں دیکھے نہیں، اتنے بڑے کھجوران ہی، سبحان اللہ، محبت سے اس کے ساتھ لا کر دیتے ہیں۔ یہ میرے بازو ایک بڈھا اچھا ٹیک لے کو سو جاتا ہے، لاکھوں کو لا انا ما اريد کہتا، پھر خلی واحد واحد کہتا، نکو کہتا، پھر دیکھتے ایک ہی جگہ لکھ کھا لیتا، پھر ذرا کو بیٹھا تو پھر سویا تھا، پھر کونتی لا کہتا، واحد کھا لیتا، اچھا کھاتا ہے سوتا ہے، کھاتا ہے سوتا ہے، سمجھے گا، بڑا اچھا دکھا اس کا وہ۔ خیر اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا، سنیے، بڑی کوتاہی یہ ہو جاتی، لوگ جب مسجدوں کو جلدی چلے جاتے ہیں تو نیند سنبھال کر جو ہے بندہ چھ عاجز آ جاتے، تو کیا کرتے اچھا ٹیک لے کو سو جاتے، نہیں تو بعض لوگوں کو نیچے لڑ کو سو جاتے، کیا خاص طور سے حرمین شریفین میں اللہ کی پناہ، اللہ ہی بچائے، بہت تکلیف ہوتی، اللہ دل دکھتا۔ ابھی قریب میں ہمارا جو سفر ہوا تو جلدی آنے کی وجہ سے جگہ نہیں ملی، کیونکہ وہ جلدی آ جاتے ہیں، آ کر اب وقت کیسا گزارنا سمجھ میں آتا نہیں ہے، وقت ٹلتا نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک بندہ سو جا کو قبلے طرف پاؤں رکھ لو کو 1 گھنٹہ ٹائم ویڈیو کال کرتا ہے، اللہ اکبر، 1 گھنٹہ ٹائم، جمعے کا دن چھوٹنا نہیں سو کرتا ہے، کریا باتا مجھ سکا اس کا، اس کے بعد وہ بند کر کو کیا کریا پڑھ کو سوگا، نیند سے سوگا، اس کے بعد اٹھا تو جمعہ پڑھ لیا۔ اب دیکھو کیا ہے، دیکھو شیطان کسے کیسی پٹی پڑھانا وہ پڑھاتا ہوں، اس لیے جلدی جانا کر کو بلا لگا جا کو، ادھر دیکھو تو اچھا ٹیک لے کو کہ پڑھ کو سو جا کو، وضو نہیں ہے تو نماز کیا ہوئی بولو ہماری؟ مسئلہ بہت سخت ہے، کتابوں میں لکھا ہے کبیرہ گناہ ہے، بعض حضرات تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں ناجائز چیز کو جائز چیز سمجھے، جیسا انہیں کر رہا ہے عمل کر کے، بہت سخت مسئلہ ہے۔ اب ایسے سب واقعات ہوتے، تو اس لیے قابل برداشت رہنا، سنبھال سکنا، سمجھ گئے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کسی کو بہت نیند غالب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا آرام کر لے، ورنہ اسی طریقے سے نیند سنبھالتے کہیں کیا نماز میں جو ہے اللہم اغفر لی کی جگہ اللہم لا تغفر لی کر بول دیا، اللہ مجھے بخشش فرما، میری بخشش فرما کی جگہ پر
اچھا مجھے بخشنا کو کر کے بول دیا تو کیا ہو جائیں گا؟ سمجھ رہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے سوتے سوتے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر امام صاحب بولتے ڈامے ہاتھ طرف پھیر جاتے سلام بول، اس کے بعد پھر پلٹ پریشان ہو کو منڈی جھٹک کو پھر سیدھے ہاتھ طرف پھیر کو پھر ڈامے ہاتھ طرف پھیرتے، ویسا ہو جاتا ہے۔ سوتے سوتے دعا کیا کی منگل کو یہاں ایسا ہو جاتا۔ اچھا اللہ خیر کرے۔ تو اس لیے شریعت کا مزاج ایسا ہے کہ ہر چیز میں اس نے توازن کو برقرار رکھا ہے، تو اس لیے وضو کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ اس میں بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ ویسا آج پڑھ لیتے اللہ مالک کر کو کیا کراتے ہیں، سو اللہ کے اوپر داغ چھوڑا دیتے، اللہ ہے لے قبول کر لیتا اللہ مالک کر کو، سمجھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے مستقل عید کی نماز نہیں ہے، سمجھ گئے، وہ ان کو پڑھے نہیں سو بھی ہوتا نہیں ہے، پیٹ کلاتے رہتا، اس میں الگ ایک جنی وہ امامہ بن کو انہیں سامنے کھڑ جاؤ کو، پیچھے جماعت بنا لو کو، انہیں نماز پڑھا لو کو، کیا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، عورتوں کے واسطے نہیں ہے، پڑھ لیتی ہیں وہ نماز اپنی، اب وہ کیا ہے چاش کی نماز پڑھ لو، کیا اللہ کے شکرانے کی نماز پڑھ لو، سمجھتے کیا، لیکن اچھی طرح یاد رکھو سنت گھٹ فرض چٹ کر کو نہیں ہو جانا، یہ نماز کے چکر میں پڑ جا کو ظہر کی نماز چھوڑ ڈال کو، فجر کی نماز چھوڑ ڈال کو، ایسا نہیں ہونا، پکوانوں کے چکر میں ہو، کپڑوں کے چکر میں ہو، فرض نمازوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا، سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا، عید کے دن دوپہر میں کیا پکا کو کھلا کو دسترہ بچھا کو اٹھا کو ہو گیا، ٹائم لگے گا تو 4:30 ہوتے، اللہ اب بھی نماز ہی پڑھی نہیں نہ ہوئے گا تو کہاں نماز پڑھتی سو، سمجھتے کیا، تو یہ نہیں رہنا، اس لیے خاص اس کا خیال رکھنا، نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا، یہ ایمان والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے ایمان والوں پر وقت پر فرض ہے، اس لیے ہماری جس دن کی فجر کی نماز نہ ادا ہو، سمجھو وہ دن ہمارا جو ہے اچھا نہیں ہے، سمجھ گئے، اس لیے لوگ جو ہے وہ نلہ نیرا کیٹا نیرا ہے نا، سیوا کڑ میں ہے نا، سیوا کڑ میں کہتے ہی منگل کا دن ہے اچھا دن نہیں کہتے، سمجھ گئے، غیر قوما رجسٹر نہیں کرا لیتے، یہ نہیں کرتے، خوشی کا موقع نہیں، شادیاں نہیں کرتے، سیوا کلب تھا نا دے یہ دے سیوا کلب میں تھا، منگل کو شادیاں نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کر کو، ویسا کیا بھی نہیں ہے، اس کو الگ۔ آج کل غیراں کا دیکھا دیکھی ہمارے لوگوں کے اندر بھی نلہ نیرا کیٹا نیرا کر کو آ گیا، اچھا وقت برا وقت کر کو، اس سے بڑھ کو واسطو دیکھنے کا آگاہ ہے، کیا آگاہ ہے، واسطو دیکھنے کا، بالکل گناہ ہے، یاد رکھو، بس میں نیر کت کہتے یہ کیا کی کہتے یہ کہہ لیا اللہ، گلی میں دکان برابر سیدھا رہے تو کون بھی لیتے نہیں کہتے، ایک نیر کت کہتے وہ چپتا کہتے وہ، اللہ اکبر، عجیب عجیب بات ہے۔ واسطو میں تو گھر کا پورا ماڈل ہی بدل ڈالیں گے، کون بھی آگو بول ڈالے آگا تو گل پٹی اپڑی وچرکریپا انپا نہیں ماتو پاگتا اوڑتا گل پٹی تو اپڑی ماتی، قبلے کی طرف ہوٹل میں انہیں چولہا رکھا کرتے، قبلے کی طرف جا کو چولہا رکھا نا، کیا کرنا ہے تو الٹا کر کے آ کرتے، الٹا کرتے ویپار الٹا ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسے ڈر لگو ہمارے لوگ، اس لیے واسطو گشتو سب کیا بھی نہیں ہے، نلہ نیرا کیٹا نیرا سب کیا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب کو تمل ناڈو میں ایک نکے کو بلا لگ گئے، انہوں صبح جاگ پہنچ گئے، انہوں کیا سمجھے اب 10-11 بجے نکاح ہوتا سناوی ساگر کو، ناشتہ گشتہ کر کو تیار ہیں، ابھی کیا بھی کون بھی بلاتے نہیں ہیں، خیر انہوں کیا سمجھے ظہر بات رہیں گا کر کو، ظہر کو دیکھے ظہر بھی ہو گئی، تب بھی کیا بھی نہیں، اس کے بعد چلو اثر میں رہیں گا نکاح کر کو، ان کو ناٹو پہ اتنا سمبوتنا چوری گرا ہے، اثر میں رہیں گا تو اثر بھی ہوگی، اس کے بعد دیکھیں مغرب بھی ہوگی، عشاء بھی ہوگی، انہوں پوچھ ڈالے یہ پوتا نکاح ہے حجت نہیں کوئی پڑھتے کوئی تو نہیں کر ان کو سلاک چھوڑ ڈالے، ان کو یہ کیا رہے بھائی یہ تو 2 மணி நைட்டுக்கு இரவு
அஜித்து எழுப்பு அஜித்து நல்ல நேரம் வந்துச்சு நிக்கா ஓதுறதுக்கு நீ மனுஷனுக்கா இன்னும் யாருக்கு ஓதணும் اب اڑائی بجے حضرت کو اٹھا کو نکاح پڑھو حضرت نلا نیرا کر کو بولے کہتے ہیں انہوں نہیں میں انسان کا پڑھنا سکی جن کا نکاح پڑھنا سکی 2.5 گھنٹے رات کو کس کا نکاح پڑھنا سو نہیں کر کو ویسا سوی ہے سمجھتے ہیں. تو یاد رکھ لو جس دن ہماری فجر کی نماز چھوٹی وہ دن ہمارے لیے اچھا دن نہیں ہے، یاد رکھو. اس لیے دلندر آگے برا دن ہے. برا دن کون سا بھی نہیں ہے. نماز فجر ادا نہیں ہوئی یہی ہمارے لیے برا دن ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے رمضان کی جو برکتیں ہیں اللہ اس کو باقی رکھے، اس کے لیے ہم سب کو بھی خود مل کر جو ہے کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ آنے والی عید کو ہمارے حق میں، آپ کے حق میں، سارے عالم اسلام کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتری والی عید بنائے، خوشیاں والی عید بنائے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، سب کی پریشانیوں، تکلیفوں کو، تنگیوں کو اللہ پاک دور فرمائے اور ایک حسین تبدیلی عالم میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك. نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ، ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، قصوروار، ناہنجار، گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ. اے اللہ، اے اللہ، گناہ ہم سے بہت ہوئے ہیں اللہ. ہم اقراری مجرم ہیں اللہ، اپنے گناہوں کا خود اقرار کرتے ہیں اللہ. ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ. لیکن اے اللہ، اے اللہ، یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کی رحمت اس سے بڑی ہوئی ہے اللہ. اللہ، آپ کی مغفرت اس سے بڑی ہے اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. اللہ، آپ نے اگر معاف کر دیا تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اللہ. ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ. ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ. اے اللہ، یقیناً ہم مجرم ہیں. دنیا کے مجرم کو سوال کا حق نہیں ہوتا، مگر اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے. اسی لیے اللہ، اگرچہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں، مگر اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. آپ کی رحمت خود ہمیں آواز دے دے کے بلاتی ہے، باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ. میرے بندے آ جا آ جا، جو کچھ کہ تو ہو آ جا. گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. تو اگر کافر ہو تو آتش پرست ہو، بت پرست ہو تب بھی آ جا. این در گئے ماں در گئے نا امیدی نے. میری یہ بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. گر 100 بار توبہ شکستی باز آ. تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑا ہو تو پھر بھی آ جا. اللہ، آپ کی رحمت تو اے اللہ ہمیں بلا رہی ہے اللہ، معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے. اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے. ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ، آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اپنے کو رب بتاتا تھا، آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا. اللہ، ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ. ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ، نرمی کا معاملہ فرما دیجیے اللہ. دنیا میں آپ نے ستائی کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ. آخرت میں غفاری کا پردہ ڈال کر گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، ورنہ گناہ کھل گئے تو بڑی شرمندگی ہوگی اللہ. اے اللہ، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائیے اللہ. اللہ، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرمائیے اللہ. سوء خاتمہ سے حفاظت فرمائیے اللہ. اے اللہ، رمضان کی اے اللہ چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں اللہ، پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ، یقیناً کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، لاپرواہیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی. اے اللہ، ہم سے بڑی سستی اور مستی ہوئی، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. آپ نے اے اللہ اپنی رحمت بارش کی طرح برسائی ہے اللہ. آپ نے نیکیوں کی قیمت کو بڑھا دیا اللہ.
آپ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا اللہ۔ اے اللہ یہ سب چیزیں آپ نے ہمارے لیے کی ہے اللہ۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، لیکن یقیناً ہم ہی ایک ہوتا ہے اللہ، ہم بھی قصوروار ہیں اللہ۔ ہم سے جس طرح اس کی قدردانی ہونی تھی نہیں ہوئی اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ باقی آپ کی توفیق سے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی ہیں اللہ، ان کو قبول فرما لیجیے اللہ، اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ابھی بھی بہت سے گھر ہوں گے اللہ جہاں عید کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، ان کے گھروں میں بھی خوشیاں مقدر فرما دیجیے اللہ۔ بہت سے لوگ جیلوں میں مقید ہیں اللہ، چھٹکارا دلا دیجیے اللہ۔ بہت سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ، بہت سے ہسپتالوں کا چکر لگا رہے ہیں اللہ۔ کتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، کوئی ICU میں ہے اللہ، کوئی ہسپتال میں بھرتی ہے اللہ۔ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے۔ یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے۔ اللہ مرحومین کی بخشش فرمائیے۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔